اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع شروع ہے۔ آیت نمبر 104 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہودیوں نے، جو یہودی منافق تھے، انہوں نے ایک شرارت یہ شروع کی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب کرتے، راعینا، آپ ہماری بھی رعایت فرمائیے۔ عبرانی زبان کے اندر یہ ایک بددعائیہ کلمہ ہے، اس کا معنی برا بنتا ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ ایک اچھا کلمہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے کہ ہماری بھی رعایت فرمائیے۔ اب ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی یہی کلمہ کہنا شروع کر دیا، راعینا۔ تو یہودی آپس میں ملتے تو ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، ہنستے کہ دیکھو، پہلے ہم خفیہ طور پر ان کے بارے میں بری بری باتیں کہا کرتے تھے، اور اب تو ہمیں اعلانیہ طور پر ان کو برا کہنے کا طریقہ اور تدبیر سمجھ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کلمے کے استعمال سے منع فرما دیا کہ یہ کلمہ نہ کہا کرو، راعینا نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو، انظرنا، ہمیں بھی دیکھیے اور ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، واسمعوا، اور سنتے رہا کرو۔ ان منافقوں کی طرح نہیں کہ یہ راعینا کہتے ہیں اور ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتا ہے اور بات کو سننا مقصد نہیں ہوتا، اور یوں دکھا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف بھی متوجہ ہوں۔ تو تم ان کا طریق بالکل بھی اختیار نہ کرو، انظرنا کہا کرو اور غور سے بات کو سنا کرو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم یہ نہ کہا کرو راعینا، وقولوا انظرنا، اور یہ کہا کرو ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمیں بھی دیکھیے، واسمعوا، اور بات کو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کام جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے جائز کام سے رکنا ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پہ علماء کو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے جائز کام جس کی وجہ سے جہلاء کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ ایسے جائز کام سے بہت زیادہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ اب دیکھیے کہ یہود راعینا کے ذریعے سے غلط مطلب لے رہے تھے، تو مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی روک دیا گیا، یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا۔ اور شریعت کے اندر اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جہاں جہاں بھی کسی مباح اور جائز کام کو کرنے کی صورت میں کسی مغالطے کا اندیشہ ہوگا، کسی ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں جائز کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہاں فرمایا واسمعوا، اور سنا کرو۔ یہ سننا انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے اور اسے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ جو سننا اس وجہ سے ہو تاکہ میں عمل کر سکوں، جو تنقید کی نظر سے ہو، طنز کی نظر سے ہو، اس میں توفیق نہیں ملتی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو برا برتاؤ کرتے ہی تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت ہی برا برتاؤ، ان کو ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کسی طرح سے اسلام سے پھیر دیں۔ تو بعض یہودی
مسلمانوں سے کہنے لگے، بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے دل سے بڑے خیر خواہ، اور ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا، لیکن معاف کرنا، تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارا دین اختیار نہیں کر سکتے، اور تمہیں بھی ہم یہی سمجھائیں گے کہ تم یہ دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہود کے اوپر رد فرمایا ہے کہ یہ کہیں سے بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ کہیں سے بھی یہ نہیں چاہتے، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ان سے بہتر دین ملے، ان سے بہتر کوئی چیز ملے۔ باقی رہا ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارا دین بہتر ہے، وہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ شریعت موسویہ تو منسوخ ہو چکی اور شریعت محمدیہ اب نازل ہو رہی ہے، یقیناً یہی بہتر۔ تو یہ جو خیر خواہی کا دعویٰ تھا اس کے اوپر یہاں پہ رد کیا ہے کہ یہ بالکل خیر خواہ نہیں، اور بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین کافر، ما یود، کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، لیکن ان کے نہ چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ ان کے دو دعوے تھے، ایک یہ کہ ہمارا دین بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ان کا دین بہتر ہے اس حوالے سے کلام کیا ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ بالکل صریح البطلان تھا، واضح طور پر باطل تھا۔ شریعت محمدیہ ابھی نازل ہو رہی ہے اور شریعت موسویہ منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ دین نازل ہونے والے دین سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، جبکہ شریعت موسویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے متعلق پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں۔ باقی جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو، بہتر دین تمہارے لیے آئے، لیکن تم پر تمہارے لیے کوئی بہتر دین نازل نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم اپنے پہلے دین پر ہیں۔ اس پہ یہاں پہ رد کیا گیا کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 106 اور 7 ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اس آیت مبارکہ میں آیات کے منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں نسخ ہوا ہے، لیکن نسخ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے احکام دیے جو زیادہ بہتر تھے۔ جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ ایک حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو حکم دیتے ہیں اور منسوخ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکم دینے میں غلطی ہو جاتی ہے، جو آرڈر آیا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، اس کا امپلیمنٹ ہم نے کر کے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ غلط ہے، لہذا وہ اس کو بدل کر دوسرا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے میں بھی غلطی ہوتی ہے، تیسرا حکم جاری کر دیتے ہیں، اور 2-3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد انہیں صحیح فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ درستگی کی طرف آ جاتے ہیں۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہم دے رہے ہیں، بعد کے حالات جو بھی ہوں گے ہم ان حالات کے موافق پھر حکم دے دیں گے۔ یہ بھی اداروں اور حکومتوں کی طرف سے حکم کے منسوخ ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو یہ دو وجہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک تیسری وجہ ہوتی۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ ان کی یہ حالت ہے، اور پھر اس وقت میں ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے اس وقت ان کے لیے یہ والا حکم مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں انسانوں کی حالتیں بھی پہلے سے اور احکام بھی پہلے سے کہ کس وقت تک سے لے کر کس وقت تک یہ حکم نافذ رہے گا، اس کے بعد کیا حکم جاری کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی کو پریسکرائب کرتا ہے اور ایک دوائی لکھ کے دیتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 14 دن کے لیے، 14 دن کے بعد اس کی کنڈیشن سچویشن اور ہوگی، اور 14 دن کے بعد پھر مجھے یہ والی دوائی لکھ کے دینی۔ اس کو حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کو میڈیسن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو حکموں کو منسوخ کرنا اور دوسرے احکام لانا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے۔ باقی اپنی کم علمی کی وجہ سے قرآن کریم میں نسخ کا انکار کرنا یہ درست بات نہیں۔ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے، مثال جیسے بیت المقدس کچھ عرصہ کے لیے قبلہ مقرر رہا، پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ شراب سے متعلق یہ حکم رہا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہ جایا کرو، جب نشہ اترے تو نماز پڑھو اور نماز کے وقت کے قریب میں شراب نہ پیو۔ لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے یہ حکم دے دیا گیا کہ شراب پینا قطعی طور پر حرام ہے۔ اسی طرح بعض وارثین کے لیے وصیت کا حکم تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے کچھ حصے مقرر کر دیے اور میراث کو منسوخ کر دیا، میراث اب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو احکام باری تعالیٰ میں نسخ ہوا ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی نسخ ہوا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی، لوگ کہیں گے اچھا قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے، ان اعتراضات سے بچنے کے لیے اس آیت کا مطلب ہی کچھ اور بنایا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین اور مفسرین کرام کی جو تشریحات موجود ہیں وہ واضح طور پر اس بات پہ گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں نسخ ہوا ہے۔ لہذا اب اس صدی کے اندر اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، نسخ سے مراد یہ ہے، کوئی تعویل کرتا ہے، تو پھر امت کے 1400 سال میں آنے والے سب اکابرین سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ سب علماء سے، سب فقہاء سے، سب محدثین سے غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ غلطی اتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ تو امت کے بڑوں سے، متقدمین سے بالکل ہی اعتماد اٹھ جائے گا، اور یہ اس حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غلطی پوری امت ہی کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس طرح سے یہ امت جو ہے، امت من حیث الامہ یہ معصوم ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر
یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کرنا اور ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف اور اسی زمانے کے مناسب حکم دینا کیا مشکل ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا اے مخاطب، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ جو حکم دینا چاہیں دیں، ساری کی ساری کائنات انہی کی ہے، سب خلائق انہی کے مملوک ہیں، انہی کے غلام اور بندے ہیں۔ وہ جو حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ طاقت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور حمایت بھی فرمائیں گے، اور تمہارے مخالفین کی مزاحمت، ان سے تمہاری حمایت بھی فرماتے رہیں گے، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی فرماتے رہیں گے اگر تم ان احکام کے اوپر کاربند رہو گے۔ آگے آیت نمبر 108 ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے؟ یہود کا طریق یہ تھا کہ ہر بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے سوال کر جاتے۔ اب ایک گائے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے پتہ نہیں کتنی درخواستیں کر ڈالی اور کتنے سوالات کر ڈالے، اور اسی وجہ سے، ان کی اسی خصلت کی وجہ سے ان کے اوپر احکام شاقہ، بڑے مشکل احکام اترتے رہے، کیونکہ سرکش اور ضدی اور شرارتی لوگ تھے۔ اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر انہوں نے مختلف درخواستیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی یہود تقاضا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات ایک ہی بار میں نازل ہو گئی تھی، اور آپ پر قرآن یوں آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد فرمایا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہے، خواہ وہ ایمان لاتا ہے خواہ وہ ایمان نہیں لاتا۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر دعوت کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی اور رسول ہے، اور رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی بدولت ان سے عذاب رکا ہوا ہے، پہلی قوموں کی طرح سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ یہود کو خطاب ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ خطاب یہود کو ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کے ہے، کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم اور تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیجا درخواستیں اور سوالات نہ کرنا جیسے کہ یہود کرتے آئے۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑے ادب اور بڑی خاموشی کے ساتھ رہا کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے، وہ سوال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائیں، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔
اور انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات ارشاد فرمائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بعض یہود شب و روز یہ تدبیریں کرتے تھے اور دوستی اور خیر خائی کے پیرائے میں یہ تدبیریں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اسلام سے پھیر دیں، لیکن ہمیشہ ناکام رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کلائی کھولی ہے اور ان کی حقیقت مسلمانوں پر واضح کی ہے کہ یہ تم سے دوستی اور خیر خائی کے انداز میں ملتے ہیں، لیکن چاہتے یہ یہی ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، اور حسد کی وجہ سے یہ کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے اور ہمیں یہ خیر نہیں مل رہی تو ان کو کیوں مل رہی، تو حسد کی وجہ سے یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ شریعت محمدیہ کا برحق ہونا، کلام پاک کا واضح طور پر حق ہونا، اس کلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، یہ سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو چکا۔ فاعفو واصفحوا، یہ مسلمانوں کو خطاب، لہذا تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ تو اس وقت درگزر اور معاف کرنے کا حکم، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنا امر لے آئے گا۔ وہ امر سے مراد کیا ہے؟ جہاد کا حکم، قتال کا حکم۔ چنانچہ وہ حکم آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بھی جہاد کیا اور ان اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ بنو نذیر قتل کر دیے گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ حسد کرتے تھے اس موقع پہ جبکہ مسلمان کمزور تھے اور اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر اور معاف کرنے کا حکم دیا کہ برداشت سے کام لو۔ اب دیکھیے، اس وقت حکم تھا فاعفو واصفحوا، اور آنے والا حکم تھا جہاد۔ یہ بھی ایک نسخ کی صورت ہے کہ جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر یہودیوں سے درگزر کرنے کی گنجائش نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس وقت میں جب کہ مسلمان کمزور ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پر کیسے قابو پائیں گے، ہم ان پر کیسے غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اس کا سامان کیا۔ یہی بنو نذیر، بنو قینقاع جو بڑے مضبوط شمار ہوتے تھے، ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، یہ علاقے چھوڑنے پڑے، اور بنو قریظہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اس سے پہلے جب تک یہ حکم نہیں آتا جہاد کا حکم، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ تو جب انسان کسی خیر کا متمنی ہو، آرزو مند ہو، اور اسے امید ہو کہ خیر آئے گی، خیر ملے گی، تو اس وقت سے پہلے انتظار کی جو حالت ہوتی ہے اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، یہ احکام تمہیں مل گئے، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم تمہارے پاس ہے، اس کے مطابق تو عمل کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم بھی دے دیں گے، اور یہ ایک مراقبہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ،
جو بھی تم خیر کا کام آگے بھیجو گے اس پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ لہذا ایک وقت ہوتا ہے ہر انسان پہ آتا ہے جس میں انتظار ہوتا ہے کہ یہ خیر آگے مجھے ملے گی۔ اب اس خیر کے ملنے سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے اسے محض انتظار میں نہ گزارے بلکہ اس کو عبادت میں گزارے، اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے، یہود اپنے طور پر اور نصارہ الگ سے، ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ یہود اور نصارہ کا دعویٰ اس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا، فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی محض آرزویں ہیں اور خیالی پلاؤ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور اس حوالے سے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، فرمایا بلا کیوں نہیں، کوئی اور بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ کون جنت میں جائے گا؟ در حقیقت اصول ہے اس کے لیے من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے، وہو محسن، اور وہ ہو بھی مخلص ہو، جو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اور مخلص ہو، اللہ کی عبادت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور مخلص ہو، منافق نہ ہو۔ فَلَهُ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ یہ اصول ہے اور یہ پایا جاتا ہے اس وقت اصول مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں، کیونکہ یہود اور نصارہ اپنے دین کو منسوخ ہونے کے باوجود چھوڑ نہیں رہے، اور وہ تبدیل ہو چکا تحریف شدہ دین، منسوخ شدہ دین، اس کو وہ چھوڑ کر جو ابھی نازل ہونے والا دین ہے اور نئی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اترا ہے، جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہے، فرما برداری کی راہ پہ نہیں آ رہے، تو ان کے لیے پھر یہ اجر اور یہ کامیابی کیسے ہو سکتی ہے اور یہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے وقالوا لن يدخل الجنت، اور یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہودی الگ سے کہتے ہیں اور نصارہ الگ سے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا الا من کان ہودن او نصارہ، مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور نصارہ کہتے ہیں صرف نصارہ جنت میں جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ دلیل، لاؤ سند، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لے گا، اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا، وہو محسن، اور وہ مخلص ہوگا، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف کی بات واقع نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن پریشان تو سارے ہی ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے نا، پریشان تو ہوتا ہے انسان، لیکن ایٹ دی اینڈ بندہ کہتا ہے مجھے خوشخبری مل گئی، تو یہ پریشانی تو ایک وقتی پریشانی تھی۔ کافروں پر خوف کی باتیں واقع ہوں گی، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جبکہ مسلمان پریشان تو بہت ہوں گے، سبھی ہوں گے، انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، سب لوگ پریشان، لیکن خوف کی بات واقع نہیں ہوگی۔ جیسے انسان ہاسپٹل میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، کہتا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا،
اور کہتا ہے الحمدللہ بال بال بچ گئے اور بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، سب کو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو یہی مطلب ہے ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف کی بات واقع نہیں ہوگی، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ حزن اس کیفیت کو کہتے ہیں جو مصیبت پہنچنے کے بعد ہوتی ہے، تو مصیبت پہنچنے کے بعد کی جو کیفیت ہے حزن والی، یہ تو مومنوں کے ساتھ ہے ہی نہیں بالکل۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ ایک موقع پہ یہود نے نصارہ کو یہ کہنا شروع کیا کہ نصارہ بالکل کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار۔ اور نصارہ نے بھی پھر جواب میں جوابی حملہ کرتے انہوں نے کہا کہ یہودی بھی کسی بنیاد پر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر وہ لوگ جن کو علم ہے ہی نہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مشرکین۔ وہ کہتے ہیں کہ سب بے بنیاد ہیں، ہم جو بت پرست ہیں ہم بنیاد پر ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، ہم صحیح بنیاد پر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جو اقوال تھے ان کو باطل قرار دیا اور فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا۔ اور پھر ان کی مزید مذمت اس لفظ کے اندر بیان فرمائی وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو جو کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں، اور کون کسی بنیاد پر ہے اور کون کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ کیا یہود کو کتاب اللہ پڑھ کر تورات اگرچہ تحریف شدہ تھی لیکن اس کے اندر کچھ تو باقیات موجود تھی، اس کو پڑھ کر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب انجیل اتری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اور کیا نصارہ کو ان کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، تورات کا تذکرہ نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ نے مزید مذمت بیان فرمائی وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ یہ کتاب اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی ان کا دین سماوی نہیں، کہنے کا مطلب۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ یہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی نصارہ انجیل کی اور یہود تورات کی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اسی طرح کے ان کے مثل بات کہہ دی جن کو کوئی علم ہی نہیں، انہوں نے بھی جرت کی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑے کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 113 تک مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔